قرآن مجید کا جو چوتھا حق ہے وہ ہے قرآن مجید پر عمل کرنا۔ قرآن مجید کا پہلا حق تھا قرآن مجید پر عمل کرنا۔ قرآن مجید کا جو چوتھا حق ہے وہ ہے قرآن مجید پر عمل کرنا۔ قرآن مجید کا جو پہلا حق تھا وہ قرآن مجید پر ایمان لانا تھا، اور دوسرا قرآن مجید کی تلاوت کرنی، اور تیسرے نمبر تدبر فی قرآن، قرآنوں میں غور فکر کرنا، قرآن مجید میں قرآن کن چیزوں کا حکم دے رہا ہے، کن چیزوں سے روک رہا ہے۔ تو چوتھے نمبر پر جو قرآن مجید کا حق ہے وہ ہے قرآن مجید پر عمل کرنا۔ ہم نے قرآن مجید پر ایمان بھی لایا، ہم نے قرآن مجید کی تلاوت بھی کی، ہم نے قرآن مجید میں غور و وچار بھی کیا۔ تو اب جب ہم کو سمجھ آ گئی یہ بات کہ قرآن مجید ان چیزوں سے روک رہا ہے، ان چیزوں سے حکم کر رہا ہے، اب ان ساری چیزوں کا ہم پر اب یہ واجب ہے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ تو عمل کرنا ضروری ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے انسان کی۔ اگر عمل نہ ہو، قرآن مجید پڑھ لیں ہم اور اس کی تلاوت بھی کر لیں، ایمان بھی لایا، تلاوت بھی کی، تدبر فی القرآن بھی کیا، لیکن عمل نہیں ہے، یہ انتہائی بات غلط ہے۔ اس کا مثال ایسے دیا جاتا ہے نا، جیسے کوئی کتابوں میں پڑھے لیکن اس پر عمل نہ کرے، اس کی مثال ایسے آئے جیسے گدھے پر کتاب، اس کی مثال ایسی ہے نا۔ تو عمل کرنا ضروری ہے۔ عمل کس طرح کرنا چاہیے؟ جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عمل کر کے دکھایا۔ ایک میں واقعہ سناتا ہوں آپ کو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے مہمان کو ساتھ لے آئے اپنے گھر، اور اپنی باندھی جو کہ اس کی غلام تھی، نوکرانی تھی، اس کو کہا کہ روٹی کا انتظام کرو۔ جب روٹی کا انتظام ہو گیا تو وہ روٹی اور سالن لے کے آ رہی تھی، کیونکہ سالن جو تھی وہ شوربے والی تھی، اس کے پاؤں میں چوٹ لگی، تو اس کی وجہ سے وہ جو سالن تھی شوربے والی تھی وہ گر گئی۔ اس کے جو چھنڈے تھے وہ امام صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو مہمان ساتھ تھا اس کے کپڑوں پہ لگے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا۔ وہ جو باندھی تھی نوکرانی غلام، وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں سمجھ گئی کہ امام حسین صاحب کو غصہ آ گیا ہے۔ بالفور اس عورت نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ۔ مومن غصے کو پی جاتا ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا غصہ چھوڑ دیا۔ وہ عورت ایسی چالاک تھی، اسے اللہ نے اسے اتنا ذہین دیا، اس کی ایسی تربیت تھی کہ اس عورت نے آگے قرآن مجید کی تلاوت فرمائی، وَالْعَافِينَ النَّاسِ۔ مومن وہ ہے جو لوگوں کو معاف کرے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس باندھی غلام کو کہا کہ تجھے میں نے معاف کر دیا۔ اندازہ لگا لے، ادھر وہ عورت قرآن مجید پڑھتی جا رہی ہے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی پر عمل کرتے جا رہے ہیں۔ تو وہ عورت بہت زیادہ ذہین تھی، آگے پڑھا، واللہ یحب المحسنین، اللہ نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے، اللہ نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کہا، آج کے بعد تم آزاد ہو، جس طرح چاہو تم زندگی گزارو۔ یہ تھے ہمارے امام، یہ تھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابھی جو میں نے واقعہ بیان کیا، یہ اس لیے بیان کیا ہے کہ ہم اور آپ اس میں سے سبق حاصل کر لیں کہ ہمارے امام ایسے تھے جو ادھر وہ عورت قرآن مجید پڑھتی جا رہی ہے اور امام صاحب اس پر عمل کرتے جا رہا ہے،
असल जिंदगी यही है। तो कुरान मजीद का जो चौथा हक है वो है कुरान मजीद पर अमल करना। पहला हक क्या था? कुरान मजीद पर ईमान लाना। उसके बाद कुरान मजीद का दूसरा हक था तिलावत करना, और तीसरे नंबर पे हक था तदब्बुर फिल कुरान, कुरान में गौर व फिक्र करना, और चौथे नंबर पर है अमल करना।